ہوتے ہیں، ہم ان کے ظاہری حالات کے مطابق فیصلہ کریں گے کہ ان کو مسلمان سمجھیں گے، اور مسلمان کا اس انداز میں خون گرانا جائز نہیں ہے۔ البتہ ان کا حقیقی معاملہ اللہ کے ساتھ قیامت کے دن طے ہوگا، وہ ان کے ساتھ ٹھیک طرح سے معاملہ کر لے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے صحابہ کرام خاموش بھی ہو گئے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک خلش سی رہ گئی کہ اب کون سی گنجائش باقی رہ گئی اس آدمی سے نرمی اور درگزر کرنے کی۔ لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی جو کچھ جانتے ہیں کوئی دوسرا تو نہیں جان سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس اسی سفر میں مدینہ کی طرف آ رہے تھے۔ جب آپ مدینہ کے قریب پہنچے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ آپ سے پہلے جو کچھ لوگ پہنچے ہیں آپس میں تو تکار ہو رہی ہے اور ایک شور ہنگامہ برپا ہے۔ آپ پہنچے تو آپ کو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن ابی جب وہاں پر پہنچا ہے تو اس کے اپنے حقیقی بیٹے، جس کا نام بھی عبداللہ ہے، حضرت عبداللہ، یہ منافق تھا لیکن وہ سچے صحابی تھے، وہ بیٹا سچا صحابی تھا، عبداللہ ابن عبداللہ، اس نے اپنی تلوار نکال لی، راستے پر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ مدینہ کے اندر صرف وہی شخص داخل ہوگا جو عزت والا ہے، اور میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ عزت والا اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے اور مومنین ہے، اور وہی داخل ہو سکتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی نے بڑا شور ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ میرا یہ بیٹا نافرمان ہے، نابکار ہے، لیکن اس نے کہا کہ کچھ بھی کہتے رہو، میں تمہارا راستہ نہیں چھوڑوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اجازت دیں گے وہ اندر جائے گا۔ اتنے میں حضور آپ پہنچے، حضرت عمر اور حضرت ابوبکر آپ کے دائیں اور بائیں تھے۔ یہ منظر سب لوگوں نے دیکھا، حضرت عمر نے بھی دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک نظر اٹھا کر ان کو بھی متوجہ کیا، گویا کہ فرما رہے ہوں کہ یا عمر اگر تم اس کا گلا کاٹ دیتے تو وہ کیا واقعہ ہوتا، اور اب یہ منظر جو ہے یہ کیا واقعہ ہے۔ ایک کمٹمنٹ اسلام کے ساتھ، ایک ایمان کا امتحان اور اس بات کا اعلان کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے لیے نرم گوشہ نہیں رکھتے، لیکن کیا ان کو قتل کر دیتے ہیں؟ تو قتل کرنے کا میدان وہ دوسرا ہے، یا قتل کرنے کے لیے اسلام نے جو اصول اور ضابطے رکھے ہیں اس میں وہ چیزیں ہیں کہ جن پر قتل کی حد جاری ہوتی ہے اور عدالت فیصلہ کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت مطمئن ہوئے اس بات سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر حضرت عبداللہ سے یہ کہا کہ اے عبداللہ اپنی تلوار نیام میں ڈالو۔ انہوں نے فوراً تلوار نیام میں ڈال لی اور کہا کہ اپنے باپ کو مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت دے دو۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں تو میں اجازت دیتا ہوں، اگر آپ نہ کہتے تو میں اجازت نہ دیتا۔ اور اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ اسی آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے یہ کہا تھا یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، انہوں نے یہ ہرزہ سرائی کی تھی منافقین نے کہ جب ہم مدینہ واپس پلٹیں گے تو عزت والے ذلیل اور رسوا لوگوں کو نکال باہر کریں گے۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے، لیکن منافقین کو اس بات کا شعور نہیں ہے۔ آج کے اس ماحول اور تناظر میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، کچھ میدان وہ ہیں جہاں قتال کا مار کا سرگرم ہے، مثلا کشمیر ہے، فلسطین ہے، چچنیا ہے، عراق اور افغانستان ہے۔ یہاں غیر ملکی فوجوں نے قبضے کر لیے ہیں، ہمارے دشمن ہمارے اوپر چڑھ دوڑے ہیں، انہوں نے جنگ مسلط کر دی ہے۔ یہاں جہاد قتال کے میدان کا جہاد فرض ہے، اور بعض لوگ حکمران ہوں یا نام نہاد دانشور، تجزیہ نگار ہوں یا مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے مختلف قلمکار، یہ باور کراتے ہیں کہ جب تک کوئی مسلمان حکومت جہاد کا اعلان نہ کرے تو یہ جہاد نہیں ہے بلکہ یہ فساد ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک جو بات پہنچائی ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں یہ فرمایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ من قتل دون مالہ وعرضہ فہو شہید، اگر کسی کی جان اور مال پر کوئی دشمن حملہ کر دے اور وہ اپنا دفاع کرتے ہوئے مارا جائے تو وہ شہید ہے۔ کشمیر کے لوگوں کے لیے، فلسطین کے لوگوں کے لیے، عراق و افغانستان کے لوگوں کے لیے اور کیا چارہ کار باقی رہ گیا؟ یا تو وہی اپنی عزتیں لٹتے دیکھیں اور کہیں کہ ٹھیک ہے ہم تلوار نہیں اٹھاتے، ہم اس موقع پر کیونکہ کسی حکومت نے اعلان نہیں کیا اس لیے ہم مقابلہ نہیں کرتے۔ یہ بے غیرتی کی زندگی ہے، مومن بے غیرتی کی زندگی اختیار نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا، علماء حق کی پوری دنیا میں ان کو تائید حاصل ہے،
ان کے ساتھ ان کے اس جہاد میں پوری طرح سے معاونت کرنا جتنا بھی کوئی کر سکے، مال سے اور دیگر ذرائع سے، زبان سے، قلم سے، ان کی معاونت، ان کا تعاون، ان کی حمایت، یہ فرض ہے۔ اور اس میں رکھنے ڈالنا یہ اسلام دشمنوں کا ساتھ دینے کے مترادف ہے، اور یہ منافقین کی چال ہے۔ اس لیے وہ میدان جہاد جو ہے، جو قتال کا میدان ہے، اس کے اپنے تقاضے ہیں، اور ان تقاضوں کو پورا کرنا پوری امت کا فرض ہے۔ اگر مسلمان حکمرانوں میں سے کوئی بھی ایسا حکمران ہوتا کہ جس کے دل میں جذبہ ایمان اور جذبہ جہاد ہوتا تو یقیناً وہ ان کی پشت پر ہوتا، لیکن بدقسمتی سے ایسی صورت نہیں ہے، تو پھر امت مسلمہ کے لوگوں نے خود یہ فیصلہ کیا اور اس فیصلے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ دوسرا میدان ہے جو مسلمان ملکوں کے اندر خرابیاں ہیں، اس کے اندر فساد ہے، اس کے اندر فساق و فجار کی عملداری ہے، اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے وہ مقابلہ، مسلح مقابلہ، یہ سیرت رسول اور سنت رسول سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنی قوت مجتمع ہو جائے کہ جس میں یہ یقینی بات ہو کہ آپ خروج کریں گے اور ان کا نہ صرف تختہ الٹ دیں گے بلکہ عملاً ایک ایسا نظام قائم کر دیں گے جو اصلاح اور اسلام کا نظام ہوگا، تو پھر اس کی اجازت ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ مسلح فوجوں کے مقابلے پر اتنی قوت فراہم کرنا، اتنی قوت جمع کرنا اور اس طرح کوئی نظام جو ہے اس کو تبدیل کر دینا اور پھر اس کے نتیجے میں واقعتاً اصلاح کا راستہ اختیار کر لینا، کسی بازار کے اندر مزدوروں کو، عام لوگوں کو، بے گناہ مردوں اور عورتوں، بچوں کو کسی کارروائی کے ذریعے قتل کر دینا، اسلام میں اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ یہ اسلام کی کوئی خدمت ہے۔ یہاں پر جہاد جو ہے، جو تلوار سے اور اسلحے سے زیادہ مؤثر ہے، وہ رائے عامہ کو منظم کرنے کا جہاد ہے۔ رائے عامہ کے پاس جتنی طاقت ہے، اتنی طاقت کلاشنکوف کے اندر نہیں ہے۔ کلاشنکوف کا اپنا میدان ہے اور رائے عامہ کا اپنا میدان ہے۔ جماعت اسلامی اور دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں کا یہ نقطہ نظر ہے کہ مسلح جدوجہد جہاں ضروری ہے وہاں ہمیں مسلح جدوجہد کی پشتیبانی کرنی چاہیے، اور جہاں ہمارے لیے وسائل موجود ہیں کہ ہم اس میں اپنے قلم سے، اپنی زبان سے جہاد کریں، رائے عامہ کی تطہیر کریں اور اس کو منظم کر کے ایک ڈائریکشن دیں، تو وہاں یہ کام کرنا فرض ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے جہاد کے کسی بھی میدان سے نہ کبھی پہلو تہی کی ہے، نہ اس کے تقاضوں سے روگردانی کی ہے، اور نہ ہم اس کے بارے میں ذرا بھی سوچ سکتے ہیں کہ ہم اس سے روگردانی کریں گے۔ لیکن ترجیحات طے کرنا یہ قرآن و سنت کی روشنی ہی میں ممکن ہے۔ اپنے طور پر ترجیحات طے نہیں کی جا سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جس شخص کو حکم دیا کہ یہاں ہتھیار نہیں اٹھانا ہے، تو ان لوگوں کا تو یہ کمال ہے کہ انہوں نے ہتھیار فوراً نیچے رکھ دیے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جنگجو تھے، بڑے طاقتور تھے، انہوں نے بڑے مارکے سر کیے۔ انہوں نے خندق کے میدان میں جس دشمن کو قتل کیا تھا، جو خندق کو عبور کر کے اندر آ گیا تھا، وہ گھوڑے پر سوار تھا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے کندھے پر تلوار ماری تھی، اور تلوار کو جب کھینچ کر باہر نکالا تھا تو بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ تلوار اس کے جسم کو چیرتی ہوئی گھوڑے کی زین تک اتر گئی تھی، اور لوگوں نے اس موقع پر حضرت زبیر کی تلوار کی بڑی تعریف بھی کی تھی۔ یہ ایسا شمشیر زن جس کے دست و بازو میں یہ قوت تھی، وہ مکے میں جب ابھی ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، ایک دن تلوار لیے ہوئے لوگوں کو نظر آیا، ننگی تلوار تھی ہاتھ میں، آنکھوں میں خون تھا، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچا، دستک دی، آن حضور باہر نکلے تو آن حضور نے اس حال میں دیکھا تو پوچھا کہ زبیر کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے؟ تو عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے سنا تھا کہ دشمنوں نے آپ کو شہید کر دیا ہے۔ آپ نے مسکرا کر کہا کہ زبیر، اگر دشمنوں نے مجھے شہید کر دیا ہوتا تو تم کیا کر لیتے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں تمام دشمنوں سے لڑ جاتا اور آپ کے خون کا انتقام لیتا۔ آن حضور نے اپنے اس جانثار کے جذبے کی تحسین فرمائی، لیکن ساتھ ہی پیار بھرے انداز میں کہا، زبیر تلوار نیام میں ڈال لو، تلوار اٹھانے کی نہ اجازت ہے نہ موقع ہے۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نیام میں ڈال لی، جس کے دست و بازو میں اتنی